بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام بازگشت، مالدیپ کے جزیروں پر لکھی گئی پہلی کہانی، ایک تاریخی دستاویز۔ مصنف اسلم راہی MA۔ کھلے سمندر میں کھڑے یقطان بن سلیمان کے جہاز میں جس وقت خطیب محمد، یقطان بن سلیمان اور دیگر لوگ گفتگو کر رہے تھے، ایک ملاح بھاگا بھاگا اس جگہ آیا جہاں یقطان بن سلیمان اور خطیب محمد بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس نے بدحواس سی آواز میں خطیب محمد کو مخاطب کیا: امیر محترم، جزیرہ تھکنڈو کی طرف سے آپ کے کچھ ملاح آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کشتی ہمارے جہاز کے برابر میں کھڑی کی ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی انتہائی اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کریدتے ہوئے کچھ حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ مجھے کچھ بتانے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ ویسے وہ بڑے بدحال، پریشان اور بڑے پراگندہ ذہن ہیں۔ میں انہیں کشتی سے نکل کر جہاز میں سوار ہونے کا کہنے کے بعد آپ کی طرف چلا آیا ہوں۔ یقطان بن سلیمان کے ملاح کے اس انکشاف پر خطیب محمد پریشانی اور فکر مندی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی یقطان بن سلیمان اور اس کے دوسرے سب ساتھی بھی خطیب محمد کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مند سے انداز میں کھڑے ہو گئے۔ پھر یقطان بن سلیمان آنے والے اس ملاح کے ساتھ ہو لیا، باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ عرشے پر وہ دونوں ملاح کھڑے تھے جو جزیرہ تھکنڈو سے آئے تھے۔ جو ہی انہوں نے خطیب محمد کو دیکھا، ان میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا: امیر محترم، ہم آپ کے لیے انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں پرتگالیوں نے تھکنڈو پر حملہ کر دیا۔ وہ 3 اطراف سے حملہ آور ہوئے۔ آپ کے بھائی علی اور حسن دونوں نے اپنی پوری قوت سے دفاع کیا، لیکن وہ ناکام رہے، اس لیے کہ حملہ آور پرتگالیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ امیر محترم، سب سے بڑی اور بدقسمتی کی خبر یہ ہے کہ اس شبخون میں آپ کا بھائی علی اپنے اہل خانہ سمیت مارا جا چکا ہے، تاہم آپ کا چھوٹا بھائی حسن جزیرے تھکنڈو کے بچے کچے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنی کشتی میں لے کر آپ کے انہی جہازوں کا رخ کر رہا ہے۔ امیر محترم، بس یہی خبر تھی جو ہم دونوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر خطیب محمد کی حالت بوڑھے درخت کی اجڑی اجڑی خشک جڑوں اور دیمک زدہ بیساکھیوں اور تنگ گلیوں میں خونک گھٹتی ہواؤں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک اس کی ایسی ہی کیفیت رہی، پھر ایک دم اس کی حالت بدل گئی۔ غم و غصے اور غضبناکی میں اس کے چہرے پر صبح شام کے فرسنگ مٹاتی ہوئی زیست و موت کی کشمکش، زانویہ شب میں رقص کرتی ساعتوں کی بے کلی رقص کر گئی تھی، اور لگتا تھا کہ کانٹوں کی سی ایک خلش اس کے ذہن و دل میں چپ کر رہ گئی ہو۔ پھر وہ بلند آواز میں بول پڑا: سنو پرتگالیوں، اب انتہا ہو گئی ہے۔ تم لوگ لوح و قلم کے مجرم، شیاطین سے بھی بدتر غلیظ و گنہگار ہو۔ اب میرے خداوند نے چاہا تو تم پر آخری ضرب لگاؤں گا اور تم لوگوں کو ریت کی بالشت بھر دیوار سمجھ کر گرا دوں گا۔ یاد رکھو، اب وہ وقت آنے والا ہے جب میں اس زمین کو تمہارے لیے تنگ، فضاؤں کو خوف زدہ کر دوں گا، اور مالدیپ کی ہر شے تمہیں اپنی ملامت کا ہدف بناتی پھرے گی۔ غلیظ پرتگالیوں، تم مالدیپ میں پتھر کے شہر میں ایک آئینہ ہو جسے میں اب توڑ کر رکھ دوں گا۔ تم لوگوں نے مالدیپ کے مسلمانوں کی زندگیوں کو صحرا صفت کیا ہے، میں تمہاری فرد عمل کے حروف کو سیاہ حروف کی طرح مٹا کر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خطیب محمد رک گیا۔ قریب کھڑے یقطان بن سلیمان نے محسوس کیا جیسے اس سمے خطیب محمد کے سینے میں آندھیاں چل نکلی ہوں اور دل میں لاکھوں جذبے چیخ چلا اٹھے ہوں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یقطان بن سلیمان آگے بڑھا۔ بڑے پیار بھری محبت میں اپنا ہاتھ اس نے خطیب محمد کے شانے پر رکھا اور پھر اسے مخاطب کیا: امیر محترم، صحرائی آندھیوں اور راستوں کے الجھاؤ کے اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میں یقطان بن سلیمان اپنے سارے ساتھیوں اور ملاحوں کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ ان پرتگالیوں سے جنگ کروں گا۔ قسم خداوند ذوالجلال کی، آپ کے پہلو بہ پہلو جنگ کرتے ہوئے
ہم جہاں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کو تیار ہیں، وہاں ہم ان پرتگالیوں کے جسموں کو بھی لہو لہو کر کے رکھ دیں گے۔ امیر محترم، اب وقت آ گیا ہے کہ مالدیپ میں ان پرتگالیوں پر آخری ضرب لگائی جائے۔ اگر آپ میری مانیں تو ہم تھوڑی دیر بعد جب تھکنڈو کے مسلمان یہاں پہنچ جائیں تو انہیں لے کر مشرق کے رخ پر سفر کر جائیں گے۔ میں اپنے جہازوں ساری کشتیوں کو ایک مناسب جگہ رکھ دوں گا۔ اگر آپ میری مانیں تو ہم تھوڑی دیر بعد جب تھکنڈو کے مسلمان یہاں پہنچ جائیں تو انہیں لے کر مشرق کے رخ پر سفر کر جائیں گے۔ میں اپنے جہازوں ساری کشتیوں کو ایک مناسب جگہ روک دوں گا۔ میں جانتا ہوں پرتگالیوں کے وہ جہاز جو گوا سے آ رہے ہیں اور جن میں ان کے لیے اسلحہ، خوراک اور ضروریات کے دیگر سامان کے علاوہ ان گنت جنگجو بھی سوار ہیں، کس راستے سے مالدیپ کا رخ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کھلے سمندر کے اندر ان جہازوں کا گھیراؤ کریں، ان پر حملہ آور ہوں، ان میں جس قدر پرتگالی سوار ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور ان جہازوں کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح ہماری عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ امیر خطیب محمد، کیا آپ میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جواب میں خطیب محمد تھوڑی دیر تک یقطان بن سلیمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی خون میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ساتھ ہی وہ بول پڑا، یقطان بن سلیمان میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ضرور کھلے سمندر میں پرتگالیوں کے ان جہازوں کا گھیراؤ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے عزیز بھائی اپنے جہازوں کو حرکت میں لاؤ اور جزیرہ تھکنڈو کا رخ کرو۔ جزیرے سے جو لوگ کشتیوں میں بھاگ کر اس طرف آ رہے ہیں، میں ان کی مسافت کو کم کرنا چاہتا ہوں تاکہ جلد سے جلد وہ ان جہازوں میں منتقل کر دیے جائیں۔ دیکھ یقطان بن سلیمان میرے بھائی، تیرے ان احسانات کو میں خطیب محمد کبھی اتار نہ سکوں گا۔ یقطان بن سلیمان فوراً آگے بڑھا، خطیب محمد سے گلے ملا، پھر اس کی پیشانی چومی۔ امیر خطیب محمد، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کے لشکر کا ایک حصہ ہوں، یوں جانیں بس میں آپ کا ایک لشکری ہوں، پھر آپ کو میرا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، مالدیپ تو کیا، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان میری ضرورت محسوس کریں، میں ایک ادنیٰ سپاہی کی حیثیت سے ہمہ وقت تیار ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلیمان رکا اور پھر دوبارہ بول پڑا، امیر محترم، میں اپنے ملاحوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جہازوں کو تھکنڈو کی طرف بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی یقطان بن سلیمان نے ناشر السود اپنے منہ سے لگا لیا اور وہ اپنے ملاحوں کو تھکنڈو کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی سارے بادبانی جہاز، جن کے ساتھ بڑی بڑی حفاظتی کشتیاں بھی تھیں، بڑی تیزی سے جزیرہ تھکنڈو کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ان گنت کشتیوں کے قریب پہنچ گئے جنہیں خطیب محمد کا بھائی حسن اپنی حفاظت میں کھلے سمندر کی طرف لا رہا تھا۔ ان کشتیوں کو دیکھتے ہی رات کی تاریکی میں خطیب محمد نے ناشر السود میں اپنے بھائی حسن و دیگر جاننے والوں کے نام لیتے ہوئے انہیں رکنے اور پھر جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور یہ حکم ملتے ہی وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں یقطان بن سلیمان کے بڑے بڑے بادبانی جہازوں کے ارد گرد جمع ہونے لگیں، اور پھر ان کے اندر بیٹھے مرد اور عورتیں بڑی تیزی سے جہازوں میں سوار ہونے لگے۔ احتیاط کے طور پر یقطان بن سلیمان نے اپنے بادبانی جہازوں کے ساتھ بندھی ہوئی بڑی بڑی کشتیاں بھی سمندر میں اتار دی تھیں تاکہ اگر آنے والے زیادہ ہوں تو جہازوں کے علاوہ انہیں ان بڑی بڑی حفاظتی کشتیوں میں بھی بٹھایا جا سکے۔ ساتھ ہی خطیب محمد نے ناشر السود پر اپنے چھوٹے بھائی حسن اور جزیرہ تھکنڈو کی بیوہ اور بوڑھی خاتون زینب کو اس جہاز میں آنے کی ہدایت کی جس میں اس وقت خود خطیب محمد تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ کارروائی مکمل ہو گئی اور آنے والے مرد اور عورتیں خطیب محمد کے بڑے بڑے بادبانی جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہو گئے، جبکہ جن چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہ سوار ہو کر آئے تھے ان کشتیوں کو بادبانی جہازوں اور بڑی کشتیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اتنی دیر تک حسن اور زینب دونوں اس جہاز میں سوار ہو کر خطیب محمد کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ خطیب محمد کے سامنے آئے تو حسن بیچارہ بھاگ کر آگے بڑھا اور خطیب محمد سے لپٹ کر وہ روتی اور ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، خطیب محمد میرے بھائی، میرے محترم، کاش میں اپنے بڑے بھائی علی اور اس کے اہل خانہ کو بچا سکتا،
اس کی حفاظت کر سکتا۔ جس وقت ہم پسپا ہوئے، بھائی اپنے اہل خانہ کو بچانے گھر کی طرف بھاگے تھے، لیکن برا ہو ان پرتگالیوں کا، اچانک وہ بھائی اور ہمارے اہل خانہ پر حملہ آور ہوئے اور ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ یہ منظر بڑا دل خراش تھا۔ جس کے پیچھے کھڑی زینب رو رہی تھی اور پاس ہی کھڑا یقطان بن سلیمان بھی اپنی نمالود آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ خطیب محمد نے اپنے چھوٹے بھائی حسن کی پیٹھ تھپ تھپائی اور پھر اسے تسلی دی۔ حسن میرے بھائی، یہ جو زندگی ہے خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے، وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی زندگی واپس لے لے۔ ہمارے بھائی اور اہل خانہ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں۔ دیکھ حسن میرے بھائی، اس کے اہل خانہ کی یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ان قریب تو دیکھے گا میں پرتگالیوں سے وہ ہولناک انتقام لوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں اور پشتیں بھی یاد رکھیں گی کہ مالدیپ کے لوگوں نے شیطان صفت لوگوں کو نکال کر اور ان کے سر قلم کرتے ہوئے کیسے ان سے اپنی صبح آزادی کو چھینا تھا۔ اپنے بھائی حسن سے علیحدہ ہونے کے بعد خطیب محمد زینب کی طرف متوجہ ہوا۔ زینب میری محترم، میں نے آج تک تمہیں اپنی ماں ہی کا درجہ دیا ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ پرتگالی تھکنڈو پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یقیناً پرتگالی اپنے حکمران اینڈرے کی بیٹی کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ کاش وہ کچھ عرصہ اور ہمارے اندر رہتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر چکی ہوتی، اور اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو پھر میرے خیال میں وہ ہرگز پرتگالیوں میں واپس نہ جاتی۔ خطیب محمد کی اس گفتگو سے زینب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی، امیر محترم، آپ کا اندازہ درست نہیں ہے۔ لوبانہ نے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے کہنے پر ہی میں نے اس کے قبولیت اسلام کو راز میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی اچھے موقع پر اپنے اس قبولیت اسلام کا آپ سے ذکر کرنا چاہتی تھی۔ امیر محترم، پرتگالی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ جس وقت پرتگالیوں نے حملہ کیا وہ آپ کی طرف آنے کے لیے میرے ساتھ بھاگی تھی۔ امیر محترم، جس وقت ہم دونوں ماں بیٹی بھاگ رہی تھیں، ایک پرتگالی پشت کی جانب سے حملہ آور ہوا۔ وہ مجھ پر تلوار برسانا چاہتا تھا، لیکن بھلا ہو اس لوبانہ کا، وہ اس وقت مسلح تھی۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی اور تعاقب کرنے والے پر ایسا خوفناک وار کیا کہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی بھاگی کہ مجھے کشتی میں لا بٹھایا۔ امیر محترم، پرتگالی لوبانہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ لوبانہ اب اسلام کی بیٹی ہے۔ وہ میرے ہمراہ کشتی میں بیٹھ کر آئی ہے، اور میں اسے اپنے ہمراہ اس جہاز میں لے کر آئی ہوں۔ امیر محترم، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ امیر محترم، اب حالات ایسا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ کوئی بھی بات چھپانا پسند نہیں کروں گی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں انتظار کر لیتی، لیکن اب انتظار کا وقت نہیں۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ لوبانہ دل و جان سے آپ کو پسند کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی کا رفیق اور ساتھی بنا لیں۔ یہ اس کی آخری اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس لڑکی کا دل نہیں توڑیں گے۔ زینب کے اس انکشاف پر حسن اور یقطان بن سلیمان خوشی اور مسرت سے مسکرا اٹھے تھے۔ پھر یقطان بن سلیمان بول اٹھا، زینب ہماری بزرگ خاتون، فکر مند نہ ہو۔ اگر پرتگالی حکمران اینڈرے کی بیٹی لوبانہ اسلام قبول کر چکی ہے اور وہ ہمارے امیر خطیب محمد کو پسند کرتی ہے تو ہم اسے اپنے امیر کی رفیق اور ساتھی ضرور بنائیں گے۔ بزرگ خاتون، پہلے یہ کہو کہ لوبانہ ہے کہاں؟ اسے یہاں تو لے کر آؤ۔ اب امیر کی محبت کے حوالے سے وہ ہم سب کی بہن اور ہم سب کے لیے بڑی محترم ہے۔ اس موقع پر حسن بول اٹھا، میں خود زینب کے ساتھ جاتا ہوں اور لوبانہ کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اب چونکہ وہ میرے بڑے اور محترم بھائی کی بیوی بننے والی ہے، لہٰذا میرے لیے وہ بڑی قابل احترام ہے۔ میں اسے خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن اور زینب وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ عرشے پر تھوڑی ہی دور ایک لڑکی اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے کھڑی تھی۔ حسن کی طرف دیکھتے ہوئے زینب کہنے لگی، حسن میرے بیٹے، یہ لوبانہ ہے۔
لوبانا کو زینب نے مخاطب کیا، میری بیٹی، یہ خطیب محمد کا چھوٹا بھائی حسن ہے۔ لوبانا اس موقع پر حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حسن نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ لوبانا میری بہن، دیکھ، میں تجھ پر یہ خوش کن انکشاف کروں کہ زینب نے میرے بھائی خطیب محمد یا اس کے دست راست یقطان بن سلیمان پر یہ انکشاف کر دیا ہے کہ تم میرے بھائی سے محبت کرتی ہو، اسے چاہتی ہو، لہٰذا اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں میرے بھائی خطیب محمد کی بیوی اور اس کا رفیق اور ساتھی بنایا جائے گا۔ اب آ میرے ساتھ میری بہن، میرے بھائی کے حوالے سے اب تو میرے لیے بڑی محترم اور قابل احترام ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوبانا بیچاری شرم کے باعث دوہری سی ہو گئی تھی۔ پھر وہ حسن اور زینب کے ساتھ ہو لی۔ خطیب محمد کے قریب آ کر لوبانا نے اپنی کپ کپاتی ہوئی آواز میں سلام کہا، پھر وہ رو پڑی۔ ہچکیوں اور سسکیوں میں تھوڑی دیر تک وہ بیچاری روتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر کہنے لگی، امیر محترم، مجھے آپ کے بڑے بھائی علی اور اس کے اہل خانہ کے مرنے کا دکھ ہے، کاش وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تک پہنچ کر آپ سے ملتے۔ اس موقع پر یقطان بن سلیمان حرکت میں آیا، آگے بڑھا اور بڑے شفقت آمیز انداز میں اپنا ہاتھ اس نے لوبانا کے سر پر رکھا اور پھر کہنے لگا، لوبانا میری بہن، تو ہمارے پاس خطیب محمد کی امانت ہے۔ دیکھ لوبانا، ہم چاہیں گے کہ آج ہی تمہیں امیر خطیب محمد کی زوجیت میں دے دیا جائے۔ یقطان بن سلیمان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ لوبانا بول اٹھی، اس میں شک نہیں کہ امیر خطیب محمد کی زندگی کا ساتھی بننا میری اپنی زیست کی آخری منزل ہے، پر کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں امیر کی اس وقت بیوی بنوں جب مالدیپ کو ہم آزاد کروا لیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اس وقت امیر کی بیوی بن کر ان کے سامنے آؤں گی جب ہم مالدیپ کو آزاد کروا کر آزادی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر خطیب محمد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنا فیصلہ دیا، دیکھ لوبانا، میں تیرے الفاظ کی قدر کرتا ہوں، قسم خداوند قدوس کی، یہ ایک طرح سے تو نے میری دلی آرزو کی ترجمانی کی ہے اور تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خطیب محمد ذرا رکا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، حسن میرے بھائی، تم زینب اور لوبانا کے ساتھ اب اس جہاز میں آرام کرو۔ یقطان بن سلیمان کے ملاح تم تینوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے اس جہاز میں ہم جس قدر مسلمان مرد اور عورتیں سوار ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرو۔ میں اور یقطان بن سلیمان جاتے ہیں اور سارے جہازوں اور کشتیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ لائحہ عمل یہ ہے کہ گوا سے کچھ پرتگالیوں کے جہاز مالدیپ کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے ہم ان پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد مالدیپ پر آخری ضرب لگائیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خطیب محمد اور یقطان بن سلیمان اس جہاز سے اتر کر دوسرے جہازوں کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے سارے جہازوں کا جائزہ لیا، مسلح جوانوں کے ساتھ لائحہ عمل طے کیا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں سارے جہاز اور کشتیاں مشرق کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اگلے روز جس وقت مشرق سے سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، فضاؤں میں ہلکا ہلکا اندھیرا بھی پھیلا اور بکھرا ہوا تھا۔ کھلے سمندر میں پرتگالیوں کے 3 جہاز نمودار ہوئے۔ پھر آنن فانن اپنے بڑے بڑے بادبانی جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے خطیب محمد اور یقطان بن سلیمان نے ان تینوں پرتگالی جہازوں کو گھیر لیا۔ اس کے بعد سامنے کی طرف سے خطیب محمد، دائیں جانب سے یقطان بن سلیمان اور بائیں جانب سے حسن پرتگالیوں کے ان جہازوں پر شب گزیدہ ساعتوں سکوت کے بے قرار سمندر میں خروش طوفان اور ہجر کے جنگل کی زہریلی ہواؤں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ پرتگالیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ حملہ آور کون ہے، بس گولیوں اور تیروں کی ایک بوچھاڑ تھی جو ان پر اچانک مار دی گئی تھی، جس کی وجہ سے جہازوں میں ان گنت پرتگالی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ خطیب محمد، یقطان بن سلیمان اور حسن اپنے جہازوں اور کشتیوں کو قریب لے گئے۔ ان کے جنگجو پرتگالیوں کے جہازوں میں کود گئے۔ تھوڑی دیر تک دست بدست جنگ ہوتی رہی۔ اس دوران سارے پرتگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یوں بڑی آسانی سے
ان تینوں پرتگالی جہازوں پر قبضہ کر لیا گیا جو خوراک اور سامان حرب و ضرب سے لدے ہوئے تھے۔ ان جہازوں پر قبضہ ہونے کے بعد جس وقت خطیب محمد یقطان بن سلیمان اور حسن جہاز میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، اچانک لوبانہ اور زینب دونوں وہاں آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑی ہوئے، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ دونوں بیٹھ گئیں تو وہ تینوں بھی بیٹھ گئے۔ اس موقع پر لوبانہ نے خطیب محمد کو مخاطب کیا، امیر محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک پیشکش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ ان تین پرتگالی جہازوں پر قبضہ کرنے کے بعد میں جانتی ہوں آپ مالدیپ پر حملہ آور ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ آپ ایسا کریں، اس لیے کہ ابھی مالدیپ میں پرتگالیوں کی قوت آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں پسند کروں گی کہ آپ ایک ایسی بڑی قوت سے ٹکرا کر اپنے آپ کو خطرے اور اندیشے میں ڈالیں۔ مالدیپ پر قبضے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس تجویز پر عمل کرنے کی اجازت دیں گے۔ امیر محترم، مجھے آپ کسی ایک کشتی پر چند ملاحوں کے ساتھ مالدیپ کی طرف روانہ کر دیں۔ میں اپنے باپ سے ملوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ پرتگالیوں کے 3 جہاز جو گوا سے آ رہے تھے، ان پر کھلے سمندر میں خطیب محمد حملہ آور ہوا ہے اور ان پر قبضہ کر لیا جا چکا ہے۔ اپنے باپ سے کہوں گی کہ اس وقت خطیب محمد ان جہازوں کے مال کو سمیٹنے میں مصروف ہے۔ اگر اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے تو اس کی قوت کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ خود ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں میرا باپ میری تجویز کو قبول کر لے گا۔ وہ اپنی طاقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک حصے کو آپ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا، دوسرے حصے کو مالدیپ کی حفاظت کے لیے روک لے گا۔ اس طرح اس کی قوت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جو حصہ سمندر کی طرف آئے گا اس پر آپ اچانک حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں۔ میں خود بھی اس حصے کے ساتھ آؤں گی، آپ کے جہاز میں سوار ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد جب آپ پوری طاقت کے ساتھ مالدیپ پر حملہ آور ہوں گے تو میرے خیال میں مالدیپ میں جو پرتگالیوں کی طاقت ہے وہ آپ کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکے گی۔ اس طرح آپ دوبارہ مالدیپ پر قابض ہو جائیں گے اور مالدیپ کو آزادی سے ہمکنار کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجویز کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ خطیب محمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھو لوبانہ، تمہاری تجویز بہت اچھی ہے، لیکن میں تم سے یہ کہوں اور پوچھوں کہ تم اپنے باپ کے خلاف اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہی ہو؟ جواب میں لوبانہ بھی فوراً بول اٹھی، امیر محترم، اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں، ایک مسلمان لڑکی ہوں، پرتگالیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ پرتگالیوں میں خواہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اب چونکہ اسلام کے دشمن ہیں اور مسلمان لڑکی کی حیثیت سے وہ میرے بھی دشمن ہیں، لہٰذا آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف حرکت میں آنا میرا دینی فرض بنتا ہے۔ امیر محترم، چونکہ حالات اور وقت دونوں ہی مجھے آپ کے حوالے کر چکے ہیں، لہٰذا اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہتے ہوئے بھی اب شرم محسوس نہیں کروں گی کہ آپ میرے لیے اب رفاقتوں کا سنہرا سورج، میری خواہشوں کے جگنوں کی چمک، میری محبت کے امین اور میرے وجود کے عکس کے علاوہ میری سلامتی کے ناخدا ہیں، لہٰذا میں آپ کی سلامتی پر اپنی جان، اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ آپ کی ذات کے بغیر اب میرے لیے موسموں کی دلکشی، رنگ و روشنی اور زمانے بھر کی قربتیں بیکار ہیں۔ تھوڑی دیر تک خطیب محمد ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں لوبانہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بول پڑا، دیکھ لوبانہ، تمہارے ان الفاظ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، میں ساری عمر تمہاری رفاقت پر فخر اور ناز کرتا رہوں گا۔ میں خود کو خوش قسمت تسلیم کرتا رہوں گا کہ مجھے تم جیسی رفیقہ حیات ملی۔ دیکھ لوبانہ، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر تک تمہاری مالدیپ کی طرف روانگی کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خطیب محمد یقطان بن سلیمان، زینب اور لوبانہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پہلے لوبانہ کے ساتھ خطیب محمد اور یقطان بن سلیمان نے پرتگالیوں سے نمٹنے کا سارا لائحہ عمل طے کیا۔ اس کے بعد لوبانہ ایک چھوٹی سی کشتی میں چند ملاحوں کے ساتھ کھلے سمندر سے مالدیپ کے جزیرہ مالے کی طرف کوچ کر گئی۔